قوت بازو سے رزق کمانا، سبق آموز سچی کہانی۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم زمانہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست حضرت ابراہیم ادھم کے پاس آئے اور کہا کہ میں روزگار کی غرض سے تجارتی سفر پر جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ادھم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم سفر سے اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچے۔ وہ ایک غیر آباد جگہ تھی۔ میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا اپنی غذا کیسے پاتی ہوگی۔ میں اس سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ وہ معذور چڑیا کے پاس اتری تو اس کی چونچ سے کھانے کی چیز اس کے سامنے گر گئی۔ معذور چڑیا نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اس کے بعد آنے والی چڑیا اڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ! خدا جب ایک چڑیا کا رزق اس طرح آسانی سے اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شفیع، تم نے ایک معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنی قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے؟ شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، ابراہیم، تم نے میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا۔ وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا۔ اسی طرح ہر واقعے میں بیک وقت دو پہلو ہوتے ہیں۔ یہ آدمی کی اپنی سوچ اور اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس واقعے کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویے سے دیکھنے میں وہی بات بری نظر آتی ہے، دوسرے زاویہ نگاہ سے دیکھنے پر وہی بات اچھی دکھائی دیتی ہے۔ ایک رخ سے دیکھنے میں منفی سبق ہوتا ہے اور دوسرے رخ سے دیکھنے میں مثبت سبق